السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ حاضرین و سامعین، آج جن آیتوں کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے اس آیت کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کریم کی سورتوں کے مختلف نام ہیں، اسی طرح سے بعض آیتوں کے نام ہیں، جیسے آیت الکرسی ہماری سمجھ میں آ جاتا، آیت الکرسی۔ اسی طرح سے آیت مودت ہے، آیت مودت، جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت کی شان میں جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں ایک آیت مودت بھی ہے، اور دوسری جو آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ بہت ساری آیتیں ہیں، ان آیتوں میں سے آج جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلہ کیا تھا اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ دیکھیے، قرآن کی تلاوت آقا کریم فرماتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت آقا کریم جب اعلان نبوت کے بعد مکے میں تلاوت فرماتے، چاہے وہ تہجد کی نماز میں ہو یا اور نمازوں میں، تو کفار اور مشرکین کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم اس کلام کو سنیں۔ ایسا بھی ہوا، حضور رات میں تلاوت فرمانے کی جو عادت تھی، اس عادت کی بنا پر کفار دن میں مخالفت کرتے اور دوسروں کو روکتے کہ دیکھو ان کے پاس جا کے وہ جو پڑھ رہے وہ نہیں سننا، مگر خود یہ جب رات آتی تو بے چین ہو کے پہنچ جاتے، کفار بھی پہنچ جاتے حضور کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سننے کے لیے۔
جب رات گزر جاتی، جب آقا کریم تلاوت فرما چکتے، تو جب یہ واپس ہوتے وہاں سے تو کسی نکڑ پہ سب کی ملاقات ہوتی یا کچھ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندے بھی ہوتے تھے۔ یہ تو تھے کفار مشرکین۔ اسی طرح سے صحابہ بھی حضور کے پیچھے قرآن کو سننا باعث شرف سمجھتے تھے اور حضور سے ان آیات کو یاد رکھتے تھے۔ تو یہ رہا معاملہ حضور کی قرات کا، حضور کی تلاوت کا۔ مگر ایک موقع پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو آقا کریم نے حضرت ابی بن کعب کو بلا کر فرمانے لگے، اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ نے کیا میرا نام لے کر آپ سے فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں اے ابی بن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو قرآن سناؤں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو پڑے۔ یہ ہے حضرت ابی بن کعب۔ آئیے اس آیت کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں، اے محبوب اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ذالک نتلوہ علیک، یہاں عرفان القرآن علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ رکھا ہوا ہے، اس میں دیکھیے آل عمران کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرما رہے ہیں، اے محبوب میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا ہے معلومات؟ ذالک نتلوہ ہے، نتلو نون کے ساتھ ہے، ہم سنائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے محبوب اب ہم آپ کو سنائیں گے۔ مولا کیا سنائیں گے؟ من الآیاتی، روشن نشانیوں میں سے، اور ذکر حکیم، نصیحت اور حکمت والے واقعات یا نصیحت اور حکمت والی باتیں سنائیں گے۔ تو اب یہ باتیں کیا ہے؟ یہ باتیں وہی باتیں ہیں جو آیت مباہلہ میں ہیں۔ ہم آیت مباہلہ کا پس منظر، اس کا شان نزول، وہ کیوں نازل ہوئی وہ سنتے ہیں، اس کے بعد ان آیتوں پہ آتے ہیں، جب آئے گا مزہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے پاس، نجران کے عیسائیوں کے پاس ایک خط لکھا، ایک دعوت توحید بھیجی۔ اس میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل نجران۔ آقا کریم نے نجران کے عیسائیوں کو لیٹر لکھا کہ تم ایمان قبول کرو اور گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اگر تم ایمان لاتے ہو تو ٹھیک ہے، جو حقوق مسلمانوں کے ہیں وہ حقوق تمہیں بھی ملیں گے۔ یہ اکثر لیٹر میں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم جزیہ ادا کرو، اور اگر جزیہ ادا نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی اور موقع پر، میں اس وقت تک لڑتے رہوں گا جب تک کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ قبول نہ کر لے، یعنی انسانیت کے لیے۔ حضور نے فرمایا تھا، حاضرین محترم، جب آقا کریم نے یہ خط اہل نجران کے پاس بھیجا تو ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا شرحبیل، مگر بڑا چالاک اور سمجھدار تھا وہ۔ اس نے کیا کیا، سب علماء کو اکٹھے نہیں کیا، اس نے ایک ایک عالم کو بلاتے گیا، ایک ایک عالم کو بلایا، خط دیا۔ تو وہ لوگ خط پڑھ کے بولے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں جو نبی آخر الزمان کا ذکر ہے یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے،
جن کا نام حضرت عیسیٰ نے احمد بتایا ہے، یہ وہی آخری نبی ہے. ہم ان کے بارے میں تم کو کوئی مشورہ نہیں دیتے، جو انہوں بول رہے ہیں وہ قبول کر لو. انہیں سب کو نہیں بلایا. حکمت کیا سمجھ میں آتی؟ اگر سب کو بلاتا تو میجورٹی جو جواب دیتی اس کو ماننا پڑتا. تو ایک ایک کو بلا کے ان کی رائے لینے لگا. کئی علماء نے یہ جواب دیا کہ ہم اس میں دو رائے نہیں رکھتے، ہماری رائے ایک ہی ہے کہ تم یہ جیسا کہے ویسا مانو. اس لیے کہ جس نبی آخر الزماں کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا یہ وہی نبی آخر الزماں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مشورہ کیا گیا کہ ایک وفد کو مدینہ طیبہ بھیجتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. تو ان میں کے جو پڑھے لکھے تھے نا، ہائیلی کوالیفائڈ اسکالرز جو تھے عیسائیوں کے، ان کو بھی ایک جماعت مدینہ منورہ میں حاضر ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئے. دن گزر گیا، حضور نے ان کی طرف التفات نہیں کی، پریشان ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھنے لگے یا ابا بکر، دن بھر ہم آپ کے رسول کے پاس انتظار کرتے رہے ملاقات کا، لیکن شرف ملاقات حاصل نہیں ہو سکا. حضور فرمائے کہ تم ایسا کرو، علی کے پاس جاؤ، علی بہتر جانتے ہیں کہ ملاقات کس انداز میں ہونی چاہیے. جب مولا علی کے پاس آئے تو مولا علی پوچھے یہ لباس میں دیکھے تم لوگ، تم اپنا لباس بدلو، لباس بدل کے جاؤ. جب آقا کریم کے پاس وہ اہل نجران کے اسکالرز، پڑھے لکھے لوگ، علماء اپنا لباس تبدیل کرے، جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو حضور التفات فرمائے. گفتگو شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا، آقا کریم نے جواب دیا. پھر ان لوگوں نے اور بھی علامتیں نشانیاں پوچھنے لگے، آقا کریم جواب دیتے گئے. پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن گزر گیا. اس کے بعد ان لوگوں میں غرور اور تکبر کی بات آ گئی. اہل نجران میں پوچھنے لگے یا محمد یہ تو بتائیے کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جیسے عیسیٰ ہے، بغیر والد کے عیسیٰ پیدا ہوئے؟ آقا کریم فرمائے اے عیسائیو، اے اہل نجران، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. کہنے لگے ہم پہلے سے مسلمان ہیں. آقا فرمائے تم پہلے سے مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم لوگ صلیب کو سجدہ کرنا پسند کرتے ہیں، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور خنزیر کا گوشت کھانا تم کو پسند ہے. یہ حجت کرنے لگے. نہیں، آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ کے جیسے کوئی ہے کیا؟ عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے. اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ آسمان سے زمین پر آیا اور حضرت مریم کے پیٹ سے جب ظاہر ہوا تو وہ عیسیٰ ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. آقا نے اس عقیدے کا رد کیا تو پوچھنے لگے کیا کوئی انسان ہے جو بغیر باپ کے بھی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری جواب اکثر موقع پہ نہیں دیتے تھے. اب لوگ گمراہی کیسا پھیلائے، دیکھو آپ، لوگ گمراہی کیسا پھیلائے، لوگ بدعقیدے گمراہی پھیلائے. دیکھو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، اس واسطے جواب نہیں دیے. بات سمجھنے کی یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے آقا جب مصلحتاً رک جاتے، 3 دن سے حجت کر رہے ہیں. اب آقا فرمائے بھی تو نہیں مانے نا، مانے نہیں مانے. آقا فرمائے
اے اہل نصارہ، اے اہل نجران، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مانے نہیں مانے؟ اگر آقا جواب دیتے کہ عیسیٰ یہ ہے، مانتے نہیں مانتے؟ آقا کریم مصلحتاً انتظار کرے، جبرائیل امین حاضر ہو گئے۔ جبرائیل امین حاضر ہو کر آقا کو سنانے لگے، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب جب آپ جواب دینے تاخیر کر دیے تو اللہ جواب دیتا ہے۔ ان کو اللہ جواب دیتا ہے۔ کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال پوچھ رہے ہیں لوگ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہوگا تو آدم کی تخلیق ہو گئی۔ یہاں بات کیا تھی؟ اے اہل نجران، عیسیٰ تو پھر بھی ماں سے تولد ہوئے ہیں، مگر آدم وہ ہے جو بغیر ماں باپ کے ہے، مٹی سے ہے۔ اللہ کے حکم کا عمل ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی۔ یہ جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیے، اس کے ساتھ اللہ فرمایا الحق من ربک، اے میرے محبوب حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو بات آئی وہ بھی حق ہے، اور جو عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا وہ بھی حق ہے۔ اے محبوب آپ بھی حق ہے، اے محبوب آپ جو کلام سنا رہے وہ بھی حق ہے، اور جبرائیل نے جو آ کر سنایا ہے جبرائیل کا آنا بھی حق ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اب یہ فلا تکن من الممترین کا معنی یہ آتا ہے کہ اب شک و شبے میں مت پڑو۔ تو یہ اشارہ حضور کی طرف نہیں ہے، یہ اشارہ ہے امتیوں کی طرف، یہ اشارہ ہے اس زمانے کے صحابہ کی طرف، لوگوں کی طرف، کہ دیکھو حق تو اللہ کی طرف سے آ گیا، اب تم کو شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے، اب شک و شبے میں پڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ پھر حجت کرنے لگے تو آقا کریم کو اللہ نے پھر فرمایا اے محبوب آپ کہہ دو فقل تعالوا۔ اب قل ہم لوگ سمپلی ایک پڑھ لیتے نا، قل هو اللہ احد، بہت ساری جگہ قل آتا، تو اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ اس کا معنی یہ ہے اس قل میں اللہ کا بھی فرمان ہے، رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اس قل میں اللہ کا بھی فرمان ہے اور رسول اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کے واسطے سے لوگوں کے لیے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بہاف، اللہ کی جانب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے مخاطب ہے، تو یہ جو قل جہاں کہیں بھی آتا ہے اللہ کا مخاطب، پہلے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر انسانیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے میرے محبوب جب حق بات آپ ان کو پہنچانے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ ان کو دعوت دو، آپ ان کو کہہ دو۔ اب آپ فَقُلْ، بس آپ کہہ دو، اے میرے محبوب آپ کہہ دو، اس کے بعد ذمہ دار میں ہوں۔ اے محبوب آپ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ تعالوا ابناءنا وابناءکم۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں میرے بچے لاتا ہوں اور تم اپنے بچے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں تم اپنی عورتیں لاؤ، وانفسنا وانفسکم، میں اپنے آپ کو لاتا ہوں اور تم اپنے آپ کو لاؤ، ثم پھر نبتہل، آیا مباہلے کا آیا،
اب آپ مباہلے کا اعلان کر دو، پھر جب مباہلہ ہوگا تو مباہلے میں کیا ہوگا؟ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ تھا مباہلے کا اعلان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہونے کے بعد گھر تشریف لائے۔ آقا کریم نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حاضر ہو گئے، پوچھنے لگے این فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ بھی آ گئی۔ پھر امام حسن اور امام حسین کو حضور نے آواز دی، شہزادے بھی آ گئے۔ حضور ان کو خرید کر لیے، خرید کر کے آپ کے پاس جو چادر مبارک تھی وہ چادر اڑا دیے، اڑا کر اپنا چہرے مبارک آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب پھر آقا کریم نے فرمایا اے میری اہل بیت سنو۔ ایک اور موقع پہ بھی فرمایا تھا کہ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ اور بھی فضائل آئے ہیں، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی ان کو محبوب رکھیے، اور جو ان کو محبوب رکھتا ہے اے اللہ ان کو آپ بھی محبوب رکھیے۔ یہ اہل بیت کی محبتوں کا صلہ ہے۔ اب آقا کریم نے اہل بیت سے فرمایا کہ دیکھو جب میں آمین کہوں تو تم، جب میں ان پر لعنت بھیجوں تو تم آمین کہنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف تشریف لے جا رہے، ساتھ میں سیدھی جانب یا بائیں جانب امام حسن ہیں، پیچھے بی بی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ میرا دامن پکڑ لینا۔ بی بی فاطمہ کا دامن مولا علی پکڑے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے حسین کو اپنی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ آیت تطہیر والی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ جا تو رہے ہیں مباہلے کے لیے، مباہلہ کیا تھا؟ اللہ کے واحد ہونے کی دلیل بتانا تھا کہ دیکھو عیسیٰ اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے عیسیٰ کو پیدا کیا، وہ اللہ۔ یہ دلیل بتانے کے لیے جب جا رہے ہیں تو دلائل دینے کے لیے کون کون ہے؟ اہل بیت کے 5 پنجتن ہیں، پنجتن پاک ہیں، اور یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں۔ اب دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا امام حسین کو جب حضور نے اٹھا لیا تو سمجھ میں آ گیا کہ دین کو بچانے کے لیے پنجتن پاک تھے، دین کی اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے پنجتن پاک تھے، مگر دین جب کربلا میں مٹانے کی یزیدی کوشش کریں گے تو اسی دین کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں اپنا سر کٹا دیں گے۔ حسین کا انتخاب حضور نے اپنے بازو میں اٹھا کر کیا تھا۔ اب یہاں پہ کئی سوال کرتے، شیعہ، رافضی اور ہمارے میں کے بھی، ان میں ام المومنین نہیں تھے، مباہلہ 10 ہجری میں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا گوشہ ہوتے تھے، ساس ہونے کی حیثیت سے۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ ام المومنین مولا علی سے گوشہ ہوتے تھے، اس لیے یہ لوگ شامل نہیں تھے۔ پھر ایک سوال کرتے، بی بی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی صاحبزادی شامل نہیں ہوئی؟ تو ان کو جواب یہ ہے، اب اگر کوئی جلسے میں آ کے ایسا سوال کیا تو میں اس سے پوچھا میاں آپ کے دادا نہیں آئے؟ تو جواب یہ ہو سکتا ہے نہیں باقر صاحب ہمارے دادا کا انتقال ہوئے 1-2 سال ہو گئے اس لیے نہیں آئے۔
اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھے اس وقت تک وہ زندہ نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور نے جو فرمایا تھا ابناءنا و ابناءکم، میں میرے بچے لاؤں گا تم تمہارے بچے لے آؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے لیے فرمایا تھا یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے شہزادے ہیں۔ حضور نے حسنین کریمین کو اپنے شہزادے فرمایا تھا۔ آئیے پھر اہل بیت کے امام، آپ کے میرے آقا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مباہلے میں حضرت ابو بکر کے بچے بھی تھے، حضرت عمر کے بچے بھی تھے، حضرت عثمان کے بچے بھی تھے اور حضرت علی کے بچے بھی تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جتنے بدعقیدے اس قسم کے سوال کرتے نا، یہ ساروں کا جواب مولا علی سے ہے یا امام حسین سے ہے یا باقی اہل بیت کے اماموں سے ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، یہ بات در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے اسی آیت کی تفسیر کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ وہاں پر نام لکھا جعفر ابن محمد، حضرت جعفر کے والد کا نام محمد باقر، حضرت محمد باقر کا نام امام زین العابدین علی ابن حسین، پھر حضرت علی ابن حسین کے والد کا نام امام حسین اور امام حسین کے والد کا نام مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اب میری ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات یہ سمجھ میں آئی، میلاد النبی کا جلوس نکلا، یہ چورستے سے نکلا، کوئی ہوٹل مشہور تھی پہلے، شاید کیفے سے وہ جلوس نکلا، جیسے آگے بڑھا کچھ لوگ مل گئے اور آگے بڑھا یہاں تک آیا جلوس، یہاں کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ جب ہمارے گھر دودھ بونی تک گیا تو ہم دیکھ کے بولے ارے وہ نوبی تھے۔ اختلاف کس بات کا ہے اس میں؟ سمجھنا آسان ہے نا بھائی، ہم تو امام جعفر صادق کے قول پر ایمان لاتے ہیں اور امام جعفر کو ہم صادق کہتے ہیں، تو اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی روایت میں آیا کہ مولا علی کے بچے تھے تو گھر سے نکلے تو مولا علی ہی کے تو بچے تھے، جب آگے بڑھے تو حضرت ابو بکر کے بھی بچے مل گئے، حضرت عمر حضرت عثمان کے بھی بچے مل گئے۔ یہ کہنا کس کا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اس میدان میں آنے سے پہلے وہ جو اسکالرس آئے تھے، جو علماء آئے تھے عیسائیوں کے، اس میں 2-3 نام آتے ہیں، ایک کا نام عاقب، ایک کا نام آتا ہے سید۔ یہ لوگ بڑے ہوشیار تھے، یہ لوگ کیا کیے، مدینے کے جو یہود تھے نا، بنو قریظہ اور بھی 2 قبیلے تھے، ان لوگوں سے مشورہ کرے۔ ان کو تو معلوم تھا یہ نبی آخر الزمان ہے جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا، شرحبیل کو بول کے آگے تھے، معلوم تھا، سب کچھ تھا۔ اس کے بعد بھی بنو قریظہ سے یہ لوگ مشورہ کیے۔ بنو قریظہ بولے جب ہم ان کو دیکھیں انہوں نے معجزات دکھائے ہیں اور یہ اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، اب ان لوگوں کا جو ارادہ تھا وہ ارادہ بدل گیا۔ میدان میں آتے آتے دور ہی سے جب دیکھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور سیدھی جانب ایک ننھا سا بچہ ہے اور ایک ننھے سے بچے کا ہاتھ تھامے میں ہے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے حجاب میں ہے، مولا علی کا روشن چہرہ پیچھے سے چمک رہا، آپس میں بولنے لگے اے لوگوں ان سے مباہلہ کرنے کی ہمت مت کرو، اس لیے کہ میں
نبی آخر الزمان کے روشن چہرے کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوت کے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نبی آخر الزمان ہم پر لعنت بھیجے اور وہ اہل بیت نبوت کے نورانی چہرے اگر آمین کہہ دے تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا, ہم برباد ہو جائیں گے. سبحان اللہ, بے شک, سبحان اللہ. اب آقا کریم سے عرض کرنے لگے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ سے مباہلے کی ہمت نہیں کرتے, آپ ہمیں معاف کر دیجئے. آقا فرمائے کہ پھر ایمان لاؤ. بولے نہیں, ہم ایمان نہیں لا سکتے. آقا فرمائے پھر جزیہ دو. تو وہ لوگ جزیہ قبول کر لیے. آقا کریم فرمائے اپنے صحابہ سے, دیکھو لوگوں, میں دیکھ رہا تھا عذاب لعنت کی شکل میں, اللہ کا عذاب آسمان تک قریب آ گیا تھا, آسمان پر قریب آ گیا تھا. اگر میں لعنت بھیجتا اور پھر اہل بیت آمین کہتے تھے تو وہ عذاب ان کو پہنچ جاتا, وہ گھروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے, اور اگر گھروں تک پہنچ جاتے تو اپنے اہل و عیال کو نہ پاتے اور نہ ہی وہ اپنا مال پاتے تھے. یہ وہ روشن چہرے ہیں جو اہل بیت نبوت کے روشن چہرے تھے, جن میں انتخاب حضور نے امام حسین کا کیا تھا. انہی واقعے کو, اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں, ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. اے میرے محبوب, جو مباہلے کا واقعہ ہونے والا تھا یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, اس کے متعلق اللہ فرما رہے, اے میرے محبوب, چونکہ آپ کی اہل میری سمجھ میں آ گیا, اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب, چونکہ مباہلے کا معاملہ تھا, اس بات کو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی تلاوت کیا ہوگا تو کیا حال تھا ہوگا, اس وقت کیا سما تھا ہوگا, کیا رحمتیں تھی ہوگی, کیا برکتیں تھی ہوگی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر کس طرح سکینہ نازل ہوا ہوگا, یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ارے تکبیر, ارے تکبیر, ارے حسین, ارے حسن, ارے حسین. اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے بعد فرماتے ہیں, ان ھذا لہو القصص الحق. بے شک اے میرے محبوب, یہ جو قصے ہیں یہ سچے قصے ہیں. یہ خطاب حضور سے بھی ہے, پھر امت سے بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں, وما من الہ الا اللہ, اور اللہ کے سوا کوئی الہ بھی ہے؟ ارے نہیں ہو سکتا. جس نے مباہلے میں اہل نجران کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ذریعے یہ بات کا اقرار کروایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا. تو حاضرین محترم, یہ ہے اہل بیت. اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں اگر آپ تشریف لائے ہیں تو کیوں لائے, آئیے اس بات پہ غور کرتے ہیں. ایک سوال ہے, اگر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کربلا نہیں آتے تو کیا امام حسین کی عظمت میں کوئی فرق آتا؟ ہر کوئی آپ کو اہل بیت کا روشن چشم و چراغ بھی مانتا تھا. آپ کی تعظیم میں کوئی فرق آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. اگر آپ کربلا میں آئے تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت راشدہ کا سسٹم منہاج نبوت پر جاری اور ساری رہے گا. میرے بعد خلافت راشدہ کا جو سسٹم ہے وہ منہاج نبوت پر جاری اور ساری رہے گا, یہاں تک کہ اس میں بگاڑ پیدا کرنے والے کا نام یقال لہ یزید. فرمائے حضور فرمائے
اس شخص کا نام یزید ہوگا جو خلافت راشدہ کے سسٹم میں بگاڑ پیدا کرے گا. تو اس خلافت راشدہ کے سسٹم کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے. کلیئر ہے نا بات؟ اختلاف ہو سکتا، نہ مولا علی کی ولایت کا جھگڑا تھا، نہ امام حسین کی امامت کا جھگڑا تھا. جھگڑا کس بات کا تھا؟ جو خلافت راشدہ کا سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہاج نبوت پر قائم تھا، جس کو حضرت ابوبکر نے آگے بڑھایا، اس کو حضرت عمر نے آگے بڑھایا، پھر اسی سسٹم کو حضرت عثمان غنی نے آگے بڑھایا، اسی سسٹم کو مولا علی آگے لے کے چلے، پھر اسی سسٹم کو امام حسن علیہ السلام بھی لے کر جب آگے چلے، تو اس میں جب یزید کی ولیت یعنی ولایت، وہ ولایت نے اللہ کی طرف کی، یعنی والی، بادشاہ کا والی جس کو ولی عہد کہتے ہیں، جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا تب امام حسین میدان کربلا میں آئے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی منہاج نبوت پہ تھا، اور ہم حضرت امیر معاویہ ہی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت. ان کو امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے. خلافت راشدہ تو حضرت امام حسن پہ ختم ہو گئی. حضور فرمائے خلافت کے بعد ملوکیت آئے گی، اس لیے ہم ملک یعنی بادشاہ، ملک بولے تو فرشتہ، ملک، ملوکیت آئے گی فرمائے آقا کریم. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہاں پر بادشاہت کا سسٹم آ گیا تھا. جب یزید آیا، جس کا نام حدیثوں میں آیا تھا کہ ایک یزید نامی شخص ہوگا جو خلافت راشدہ کے سسٹم کو بگاڑے گا، تو اس بگاڑ کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے. حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں آئے تو پھر لوگ بولنے لگے بد عقیدے، بدبخت. بولے نہیں، وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. ارے شہزادے تو امام حسین ہیں، جو مولا علی کے شہزادے ہیں، جو بی بی فاطمہ کے شہزادے ہیں، اور آقا نے فرمایا حسین و حسن میرے شہزادے ہیں. یزید شہزادہ تھا ہوگا لیکن کہلایا نہیں گیا کہ یہ شہزادہ ہے. تو پھر تقابل کیسا؟ یہ تقابل تم دے رہے بدعقیدگی کی وجہ سے، ورنہ اسلام نے یہ بات نہیں کہی ہے. رائٹ. دوسری بات، بولتے بادشاہت کی لڑائی تھی. نہیں، بادشاہت کی لڑائی نہیں تھی. وہ بادشاہت کی لڑائی نہیں تھی. امام حسن کے بعد اگر امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی. اس لیے آقا فرمائے تھے جب آقا کریم مدینہ منورہ میں مولا علی کے گھر پہ جاتے نماز کے وقت میں، تو آقا کریم فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اللہ تم پر رحم کرے. اور آقا نے وہاں بھی فرمایا تھا میں اس سے جنگ کروں گا جو تم سے جنگ کرے، میں اس سے صلح کروں گا جو تم سے صلح کرے. تو دو شہزادے، ایک شہزادے سے جنگ ہونے والی تھی تو امت کو بتا دیا کہ دیکھو امتیوں، میرے ایک شہزادے سے جنگ ہونے والی ہے، جو ان سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا. تو آقا کریم جس سے جنگ کریں گے، اے یزیدیوں سنو، صبح قیامت تک حضور کا امتی بھی تم سے جنگ کرتا رہے گا. جب تم سر اٹھا کے بولیں گے، زبان کھول کے بولیں گے، تو آقا کریم کے غلام امام حسین کے غلام تم کو ہر موقع پہ جواب دیں گے. اور آقا کریم نے فرمایا اے میرے اہل بیت، تم سے جو صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا. تو آقا کریم کے شہزادے
امام حسن نے جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیا تو اے امام حسن ہم گواہی دیتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ سچ کیا اور وہی کرنا وہ وقت کا تقاضا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ آپ ان کے ساتھ صلح کریں گے، تو ہم بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں آپ کے صلح کرنے کی وجہ سے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ آپ اکابر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، اکابر نے جو کہا ہے اس کا معنی آج کے دور میں کھل کے سمجھانے کا ہے۔ اکابر نے لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں سکوت اختیار کرو، خاموش رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑھ چڑھ کے ان کے چرچے جو نہیں ہے وہ چرچے مت کرو، خاموش رہو۔ مگر یہ بھی ہے جب صحابی رسول کے خلاف میں بد مذہب، بے دین، بے ادب اگر زبان کھولیں گے تو تم خاموش نہیں بیٹھنا، وہ جواب دینا جو رسول اللہ نے جواب دیا ہے۔ جب تم سنو کہ صحابی کی شان میں بے ادبی کی گئی تو تم کہو کہ لعنت اللہ علیکم، اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ اور ایک جگہ آیا ہو والملائکۃ والناس اجمعین، تمام فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانیت کی طرف سے تم پر لعنت ہو۔ یہ ہے باتیں سمجھنے کی۔ حاضرین محترم، امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں آئے ہیں تو جو وعدہ نانا کے ساتھ کیے تھے وہ وعدے کو نبھانے کے لیے آئے ہیں، اور امام حسین اگر کربلا میں تشریف لائے اور آپ پر لوگوں نے سمجھا کہ پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ پیاسے شہید ہوئے، آپ مظلوم شہید ہوئے، تو حاضرین محترم اس کا دوسرا اینگل دیکھیے۔ یہ اینگل سے اگر آپ سمجھیں گے کہ حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ پیاسے ہو کے شہید ہوئے، آپ مظلوم ہو کے شہید ہوئے، تو پتا چلے گا آپ کے میرے حسین مجبور تھے۔ نہیں، آپ کے میرے حسین مجبور نہیں تھے، وہاں پر ان کے صبر کا امتحان تھا، وہاں پر ان کے صبر کا امتحان تھا، جو صبر کر کے وہ جو امتحان میں کامیاب ہو گئے وہی ان کے صبر کا امتحان تھا۔ بعض آیتیں قرآن کریم کی بعض آیتیں آنے والے وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر آپ بغور تلاوت کریں، بغور اگر آپ تفسیر پڑھیں تو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، حضور جب اس دنیا سے پردہ لے کر گئے تو حضرت عمر تلوار نکال کے آگے بولے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ پڑھے نا، سنے نا۔ مگر بعد میں حضرت عمر سے پوچھے آپ ایسا کیوں بولے، تو حضرت عمر بولے میرے ذہن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر اللہ کے دیدار کے لیے جب گئے تھے تو اللہ کی تجلی پڑنے پہ وہ بے ہوش ہو گئے، 7 والے مر گئے تھے۔ اللہ نے موسیٰ کی خاطر وہ 7 والوں کو زندہ کیا، تو جیسا موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے میں سمجھا حضور بھی اللہ کی ملاقات کے لیے گئے ہیں، حضور بھی واپس تشریف لائیں گے۔ میں یہ سمجھ کے لوگوں نے کہا تھا کہ جو کہے گا کہ حضور انتقال کر گئے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر ان کی کیفیت کیسے بدلی حضرت عمر کی؟ حضرت عمر جب یہ ہنگامہ مچائے ہوئے تھے، صحابہ پریشان تھے، ایسے سکتے کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ان کو نہ اپنا ہوش تھا نہ کچھ خیال تھا، غم اس قدر ان پر غالب آ گیا تھا کہ اپنے ہوش کا ان کو خیال نہیں تھا، ان کا ہوش باقی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، اطلاع ملی، آپ حوالی میں تھے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ حضور کا وصال ہو چکا،
آپ آئے جب مسجد نبوی میں سے جا رہے تو صحابہ جو ہے ایک سکتے کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر اعلان کر رہے جو کہے گا محمد انتقال کر گئے میں ان کی گردن اتار دوں گا, تلوار نکال کے تیار ہیں. حضرت ابو بکر مسجد نبوی میں سے حجرے میں گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر چادر اڑائی ہوئی تھی. آپ چادر ہٹا کے ماتھے کو بوسا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج کوئی, یاد رکھیے یہ سنت ہے, اگر آج کوئی بیٹا اپنے باپ کے انتقال پر ماتھے کو بوسا دیتا ہے تو وہ جائز ہے. اگر کوئی شاگرد استاد کے انتقال پر بوسا دیتا ہے وہ بھی جائز ہے. اگر کوئی مرید اپنے مرشد کے ماتھے پہ بوسا دیتا وہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی وقت کا بڑا عالم انتقال کر جائے, صوفی انتقال کر جائے, کوئی اگر بوسا دیتے ہیں تو یہ بھی سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بوسا دیے, بوسا دینے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو منبر پر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جب یہ پڑھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اگر وہ انتقال ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے, اگر یہ انتقال کر جائیں تو اے لوگوں کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ سننا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ آیت تو پہلے نازل ہوئی مگر اس کا اپلیکیشن حضور کے وصال کے لیے تھا. یہ بات جیسے ہی میرے ذہن میں آئی میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. تو بعض آیتیں بعد کے واقعات کی طرف رہنمائی کرتی ہے. امام حسین کربلا کا سارا واقعہ پڑھنے کے بعد میں اگر آپ اس آیت کا ترجمہ بھی اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت واقعہ کربلا کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون. یہی تو ہدایت یافتہ ہیں. تو کربلا کا واقعہ پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد جب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو جن جن باتوں میں آزمایا ہے, امام حسین ان تمام باتوں کی قربانی دے کر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آئیے آخری بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں. جیسا لوگ سوال کرتے کربلا میں آپ لوگ نبی کو پکارتے اغثنی یا رسول اللہ بولتے, کربلا میں نبی کی مدد کیوں نہیں آئی پوچھتے لوگ. اس کا جواب یہ ہے وہاں پہ نبی مدد کرنا نہیں تھا, وہاں پہ نبی مدد کرنا نہیں تھا. اس لیے کہ دیکھنا یہ تھا کہ میرے نواسے نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو کس طرح سے نبھاتا ہے وہ دیکھنا تھا وہاں. جب کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں سخت گرمی کا موسم ہے, آپ خیلولہ فرما رہی تھی. خیلولہ کرنا سنت ہے. خیلولہ کس کو کہتے ہیں بتا دیتا ہوں, یاد ہوں گا آپ کو, نوجوان بچوں کو شاید نہیں معلوم. ظہر کی نماز کے بعد کھانا کھا چکنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کر لینا, اس کو خیلولہ کہتے ہیں. کچھ دیر کے لیے, اثر تک سوتے رہنا نہیں, اس کو خیلولہ نہیں کہتے.
کچھ دیر 15-20 منٹ 25 منٹ آقا کریم نے تہجد کی نماز کی فضیلت میں فرمایا کہ تم خیلولہ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ خیلولہ تمہارا کرنا تہجد کی نماز کے اٹھنے میں مدد کرے گا۔ تو آپ خیلولہ فرما رہی تھی، خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ آقا آپ کے بال پراگندے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ غبار آلود ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اے ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں، میرا شہزادہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا، میں اہل بیت کے لاشوں سے خون جمع کر رہا تھا۔ آپ گھبرا کے اٹھی اور جو مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دے کر فرمایا تھا اے سلمہ 60 ہجری کی ابتدا میں جب یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرا شہزادہ حسین شہید کر دیا گیا۔ آپ گھبرا کر اٹھے، اٹھ کے اس مٹی کو دیکھے تو وہ مٹی خون آلود ہو چکی تھی۔ آپ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ حسین اور اہل بیت کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ یہ باتیں تو پہلے سے آقا کریم نے پیشن گوئی فرما دی تھی، قیامت کی نشانیاں آقا نے بتایا، ہم مان لیے۔ ہم جنت میں جانے کے بارے میں آقا نے بتایا، ہم مان لیے۔ تو کیا آقا نے امام حسین کی شہادت کے باتیں نہیں بتائی؟ ارے ضرور بتائی ہے، ہم مانتے ہیں اور ہم امام حسین کی شہادت کا جو زاویہ ہے، جو وہ واقعے کا جو اینگل آقا کریم نے بتایا ہے، ہم اسی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں مجبور نہیں تھے، آپ پیاسے نہیں تھے، آپ تو امتحان دے رہے تھے پیاس کا، آپ تو امتحان دے رہے تھے ان آزمائشوں کا۔ اگر میرے حسین فرات کی طرف دیکھتے تو فرات امن کے امام حسین کے قدموں میں آ جاتا، پانی لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آقا حسین دیکھتے تو آج ہمارے ولی حیدرآباد کی کئی کرامتیں ہیں۔ بحرالعلوم مولانا عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خطب آئے، بحرالعلوم اپنے حجرے میں بیٹھ کے خادم سے بولے دیکھو میاں ایک خطب تشریف لائے ہیں، ان کو اندر لے کے آؤ۔ یہ خادم باہر گئے، دیکھے تو خطب کوٹ پینٹ میں ہے۔ اس زمانے کی بات بول رہا ہوں میں، جس زمانے میں گھر کا ہر فرد شیروانی پہنتا تھا، آج ہمارے نانا دادا شیروانی پہنتے، ہم لوگ پینٹ شرٹ پہنتے۔ وہ زمانے میں جو ہر کوئی شیروانی پہنتا تھا، انہوں جا کے دیکھے خطب انہوں کوٹ پینٹ میں ہے، کیا ہے کہ ہوں گے، لا کے ملا دیے بحرالعلوم کے نے۔ بحرالعلوم پھر فرمائے میاں ذرا ان کے دروازے تک چھوڑ کے آؤ۔ تو وہ خطب صاحب باہر نکل کے ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرے تو انہوں حیدرآباد میں انڈیا میں نہیں ہے، انہوں کہیں اور ہے۔ ہوٹل میں گئے، چائے پیے، روڈ پہ ہاتھ پکڑ کے کراس کرا تو بحرالعلوم کے دروازے پہ آ کے بولے حضرت میں دیکھ لیا، خطب کو بھی دیکھ لیا، آپ کو بھی دیکھ لیا۔ بانی جامع نظامیہ حضرت علامہ فضیلت جنگ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں تصوف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ بجھانے کی ضرورت پیش آئی، چراغ بجھاؤ بولے، بیٹھے ہوئے شاگردوں میں یوں ہاتھ بڑھا کے چراغ بجھایا یا چراغ لایا تو یہ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ تو دوسرے دن پتا چلا جنات بھی حضرت کے پاس علم تصوف کی جماعت میں بیٹھتے تھے۔ اگر ہمارے دور کے بزرگان دین کا، اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو کیا میرے آپ کے حسین
اگر فرات کی طرف دیکھتے پانی کے لیے تو کیا پانی نہیں آتا؟ ارے پورا چاہ جاتا، تھوڑا بھی نہیں، پورا چاہ جاتا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کا جواب سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بھی دیا ہے۔ جب اجمیر کا راجہ آپ کے لیے پانی بند کر دیا تو آپ اپنے مرید سے بولے میاں یہ کاسا بھر تو پانی لا لو، بہت سارا نہیں تو نہیں، ایک کاسا پانی تو لا لو۔ پہرے دار موجود ہیں، ان کا مرید پانی لینے گیا، بولے نہیں پانی دینے سے منع کیا گیا، بولے ہم زیادہ پانی نہیں لے رہے، کاسا بھر پانی لیں گے ہم۔ بولے ٹھیک ہے کاسا بھر لے رہے نا۔ جیسے ہی کاسا انا ساگر میں ڈبایا گیا، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ساگر میں کاسا ڈوبا یا کاسے میں ساگر آ گیا۔ دیکھتے کیا ہے، وہ اتنے سے کاسے میں سارا انا ساگر آ گیا۔ تو خواجہ اجمیر سلطان الہند نے جواب دیا، اے کمزور عقیدہ رکھنے والوں، اے میرے نانا میرے دادا، سلطان الہند کی رشتہ داری امام حسین تک دادا یا نانا، امام حسن تک دادا یا نانا، بہرحال آپ نجیب الطرفین ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے نانا میرے دادا حسین کو کربلا میں مجبور مت سمجھو، ارے 700 سال کے بعد ان کا پوتے کا پوتے کا پوتا 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 پڑ پوتا جب انا ساگر کو ایک کاسے میں لا سکتا تو میرے دادا حسین یا نانا حسین مجبور نہیں تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا شاست حسین بادشاہ اس حسین، دی اس حسین دی پناہ اس حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ انشاءاللہ الحمدللہ اب تک مجلس اہل سنت والجماعت کی جانب سے پہلے جلسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا، بعد کے 2 جلسوں میں مودت اہل بیت کی فرضیت امت پر اس کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد کے 2 جلسوں میں تطہیر، آیت تطہیر کی تفسیر بتائی گئی۔ آج اور گزشتہ جلسے میں الحمدللہ آیت مباہلہ بتایا گیا۔ انشاءاللہ کل کے جلسے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا والی تفسیر بتائی جائے گی۔ امام حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو بی بی فاطمہ نے کس طرح سے روزہ رہا، اور جب آپ خیرات کیے، سحری میں کچھ نہیں تھا، افطاری میں کچھ آ گیا، فقیر آ کے سوال کرا، دے دیے، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن جب گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کے یہ خوشخبری سنائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اے میرے محبوب آپ کی اہل بیت، آپ کی شہزادی فاطمہ ایسی ہے کہ وہ میری محبت میں جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب اللہ کی راہ میں انہوں نے کھلا دیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بتائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں آپ کا خوف عطا فرما، اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں جو پریشانی حال ہے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں جو روزگار کے متلاشی ہیں، ہم میں جو روزگار کے متلاشی ہیں ان کو رزق حلال کے راستے مہیا فرما، اے الہ العالمین جو مقاصد لے کر اس جلسے میں آئے ہیں مولا ہم بیان نہیں کر سکتے، آپ دلوں کی حال جاننے والے ہیں۔ امام حسین کے صدقے میں، امام حسن، بی بی فاطمہ اور مولا علی کے صدقے میں ہمارے دلوں میں جو مقصد لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور مرنے سے پہلے زباں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔